اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ سورہ قصص پہلی 4 آیات۔ سورہ قصص ترتیب قرآن کے لحاظ سے 28ویں صورت ہے۔ یہ 9 رکوعوں اور 88 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ نمل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اجمالاً بیان ہوا تھا۔ خاص طور پر وہ حصہ بیان کیا گیا تھا جس میں ان کو رسالت عطا کیے جانے اور فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا۔ اب اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت تفصیل کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کو نبوت ملنے تک اور مختلف احوال اور مشاہدات پر مشتمل ہے۔ جس مقصد کے لیے سورہ یوسف کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، اسی مقصد کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بھی یہاں تفصیل سے بیان کیا گیا۔ یہ دونوں صورتیں آئینہ ہیں جن میں مستقبل کے حالات دیکھے جا سکتے ہیں کہ کس طرح انبیاء نے اللہ کے دین کو پہنچایا، مخالفین نے مخالفت کی، بالآخر حق کو غلبہ حاصل ہوا اور مخالفت کرنے والے نامراد ٹھہرے۔ تنبیہ ہے اہل مکہ کے لیے اور وقت کے فرعونوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد اور عناد کی وجہ سے مخالفت کیے جا رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل پر یہ بات بھی واضح کی جا رہی ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تبھی یہ ممکن ہو سکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصل زندگی کو صحیح اور تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ طاسین میم حروف مقطعات۔ تلک یہ آیتیں ہیں الکتاب المبین واضح کتاب کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ یہ کتاب مبین ہے اور اس کی ایک ایک بات سچائی پر مبنی ہے۔ سورہ نمل کے آغاز میں بھی کم و بیش اسی طرح کے الفاظ تھے۔ نتلو ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، علیک آپ پر، من نبأ خبروں میں سے، موسیٰ و فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی، کہ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت کا کچھ حصہ ٹھیک سناتے ہیں۔ اس لیے لفظ استعمال کیا بالحق، حق کے ساتھ جو حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ اہل کتاب نے بہت سی مختلف باتیں ان کے بارے میں مشہور کر رکھی تھیں۔ قرآن مجید کے واقعات بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وقت کے ساتھ جو ان میں مختلف چیزیں ضم کر دی گئیں، داخل کر دی گئیں اور اکثر ان میں سے حقیقت پر مبنی نہ ہوتی تھیں، ان ساری باتوں کو چھوڑ کر جو حقیقت حال تھا اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صحیح واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ ان فرعون، بلا شبہ فرعون، علا فی الارض، بہت سرکش ہو گیا زمین میں۔ اعلیٰ یعلو، علو سرکشی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو فرعون نے اس زمین پر خالق اور مالک کی مرضی کو نظر انداز کر کے ہر معاملے میں اپنی منمانی کرنا شروع کر دی تھی۔ وجعل، اور اس نے بنا دیا تھا، اہلہا، اس زمین کے رہنے والوں کو یعنی اہل مصر کو، شیعاً، مختلف گروہوں میں، مختلف طبقوں میں۔ تو اس کی فساد کی ایک علامت یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو، اس کے باشندوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا تھا۔ یستضعف طائفة منہم، اور ان میں سے ایک گروہ کو اس نے دبا کے رکھا ہوا تھا، اسے انتہائی کمزور کر رکھا تھا۔
انہیں غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، اور یہ طائفہ، یہ گروہ بنی اسرائیل کا تھا۔ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا۔ تو فرعون اپنی سرکشی میں اس حد کو پہنچ چکا تھا کہ ایک طرف تو وہ خدائی کا دعوے دار تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا الہ ہوں، اس بات کا دعوے دار تھا، اور دوسری طرف اپنی رعایا پر خوب ظلم کرتا تھا، ان میں امتیازی تفریق کرتا تھا، بنی اسرائیل کو بالکل دبا کر غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، جبکہ اپنی قوم قبطیوں کو بے شمار اختیارات دے رکھے تھے۔ انہو، بلا شبہ وہ، کان من المفسدین، وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اقتدار بخشا، اس نے اصلاح کرنے کے بجائے الٹا زمین پر فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ اور اس آیت مبارکہ میں فرعون کی سرکشی کا ایک منظر پیش کر دیا گیا۔ تو جب وہ اپنی سرکشی کی انتہا کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، نبوت عطا فرمائی، اور حکم یہی دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ کوئی انسان کتنا ہی سرکش کیوں نہ ہو جائے، اس کی اصلاح کا سامان مہیا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ تسلیم کر لے، رجوع کر لے، تو خیر کا راہی بن جاتا ہے، اور اگر وہ اعراض کرے، مزید گھمنڈ اختیار کرے، تو بالآخر ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر سے جوڑے رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ سورہ قصص آیات 5 سے 7۔ آیت نمبر 4 میں ہم نے یہ بات جانی کہ بلا شبہ فرعون سرزمین مصر میں بہت سرکش ہو گیا تھا، اور اس نے باشندوں کو مختلف طبقوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور ان میں سے گروہ کو اس نے دبا رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے، أَن نَّمُنَّ، کہ ہم احسان کریں، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر جنہیں اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ملک میں دبا کر رکھا گیا، کہ فرعون نے جس پر ظلم ڈھائے، اللہ کی اب چاہت یہ ہوئی کہ انہی کو اقتدار دیا جائے، ان پر احسان کیا جائے۔ فرعون تو یہ چاہ رہا تھا کہ بنی اسرائیل کو کسی طرح ابھرنے نہ دیا جائے، انہیں قوت اور طاقت حاصل نہ ہو، یہ سدا ہماری ہی غلامی کرتے رہیں، جبکہ اللہ نے یہ چاہا کہ اب ان پر احسان کیا جائے، وَنَجْعَلَهُمْ، اور بنا دیں ہم انہیں، أَئِمَّةً، پیشوا، اور اس پیشوائی سے اشارہ دینی پیشوائی کی طرف ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد بنی اسرائیل کو حاصل ہونی تھی۔ وَنَجْعَلَهُمْ، اور بنا دیں ہم انہیں، الوارثین، وارث۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد بنی اسرائیل کو پیشوائی بھی ملی اور خلافت اور حکومت بھی ملی، جو ارض فلسطین میں تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں اس کی حدود نہایت وسیع ہو گئیں، یہاں تک کہ مصر کی حکومت بھی ان کی باج گزار اور ریاست بن گئی۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ، اور ہم انہیں اقتدار بخشیں، فی الارض، زمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی یہ تھا کہ ان مظلوموں کو ایک مضبوط اور طاقتور سلطنت عطا کر دی جائے۔ وَنُرِيَ،
اور ہم دکھائیں فرعون کو، و ہامان اور حامان کو، و جنودہما اور ان دونوں کے لشکر کو، ان سے ما کانوا یحذرون جس بات کا وہ اندیشہ رکھتے تھے۔ فرعون کے ساتھ یہاں حامان کا ذکر بھی آیا ہے۔ حامان کو فرعون کے دربار میں خاص حیثیت حاصل تھی اور وہ بنی اسرائیل کو دبائے رکھنے میں پیش ہوتا تھا، اور قرآن مجید کی دوسری نصوص سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی حیثیت فرعون کے دربار میں فرعون کے وزیر کے طور پر تھی۔ فرعون اور حامان نے مل کر بہت بڑے لشکر تیار کر رکھے تھے تاکہ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہر علاقے سے بوقت ضرورت فوج مہیا کی جا سکے۔ تو اللہ نے بھی یہی ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو اب اقتدار بخشے، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو جس بات کا اندیشہ ہے بالآخر وہ ویسا ہی ہو جائے، کیونکہ فرعون اور اس کے درباری یہ بات سمجھنے لگے تھے کہ اگر بنی اسرائیل اس طرح قوت پکڑتے رہے تو ہو سکتا ہے کل کو یہ کسی بیرونی قوت کے ساتھ مل کر ہمارا تختہ ہی الٹ دیں اور قابض بن بیٹھیں، اور اسی اندیشے کو دور رکھنے کے لیے وہ مختلف قسم کی اسکیمیں چلاتے رہتے۔ بنی اسرائیل کے بچوں کو یعنی لڑکوں کو قتل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ لوگ طاقت نہ پکڑ سکیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا زمانہ تھا ان دنوں میں بچوں کا قتل بہت عام تھا، بڑے زور و شور سے یہ کام کیا جا رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی دنوں میں پیدا فرمایا۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، ان ارضعہ کہ تم اسے دودھ پلاؤ۔ یہاں وحی سے مراد ظاہر ہے وہ اصطلاحی وحی مراد نہیں ہے جو انبیاء اکرام پر نازل ہوتی ہے، بلکہ الہام، القاء اور رویا، خواب کے ذریعے دل میں کوئی بات ڈال دینا جس سے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، یہ مقصود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ نے اسے چھپائے رکھا، اللہ کی طرف سے حکم یہی آیا کہ اسے آپ دودھ پلائیں۔ فَإِذَا خِفْتِ اور جب تجھے ڈر ہو علیہ اس بچے پر، فَالْقِیہِ پس اسے ڈال دینا، فِی الْیَمِّ دریا میں۔ کیا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، اور جب بھی آپ کو اندیشہ ہو کہ انہیں قتل کیا جائے گا، آپ سے اچک لیا جائے گا، تو آپ ان کو دریا میں بہا دیجیے گا۔ وَلَا تَخَافِي اور تم نہ ڈرنا، وَلَا تَحْزَنِي اور نہ ہی غم کرنا۔ اس بات کی خاص طور پر نصیحت کی گئی کہ اس معاملے میں نہ تو کوئی دل میں خوف رکھنا اور نہ ہی کوئی غم کرنا۔ اِنَّا بلا شبہ ہم رَادُوهُ اسے لوٹا دیں گے، الیکی تیری طرف۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا وعدہ کر دیا گیا کہ اس کو محفوظ رکھا جائے گا، اس کی حفاظت کی جائے گی اور تمہیں لوٹایا جائے گا۔ وَجَعِلُوهُ اور وہ اسے بنانے والے ہیں، من المرسلین رسولوں میں سے۔ سورہ طٰہٰ میں اس کی مزید وضاحت ہے کہ اس بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر اسے دریا میں بہا دیجئے، اور یہ صندوق تیرتے تیرتے محلات فرعون کے پاس پہنچا اور وہاں سے اسے اٹھا لیا گیا، اور پھر دودھ پلانے کے لیے بھی حضرت موسیٰ کی والدہ کا ہی انتخاب کیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت میں ابتدا سے ہی بہت سبق آموز دروس ملتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اسباب خود ہی تابع ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر توکل کرنے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔